علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، اس وقت میں تعزیہ داری کو لے کے لوگ طرح طرح کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ داری جائز ہے، کوئی کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، کوئی حرام۔ تو اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی ایک صاحب ہیں جن کا نام احمد حسن ہے، جو غلط لفظ استعمال اپنی باتوں میں اور جو ہے گالیاں استعمال کرتے ہیں۔ ان صاحب نے جو ہے ایک ویڈیو میں قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا غلط کر کے اور قرآن پاک سے ثابت کر دیا کہ جو ہے تعزیہ داری قرآن سے ثابت ہے، اور اٹھانا اس کو قرآن سے ثابت ہے، اس کو گھمانا قرآن سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ غلط کر دیا انہوں نے اور دکھا دیا کہ دیکھو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ دیکھیں، لوگوں کی بے وقوفی دیکھیں آپ۔ تو جو تعزیہ داری ہے، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ان کی بہت چیزیں کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے، دیکھیے تعزیہ داری جائز ہے، اور تعزیہ داری کون سی جائز ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعزیہ داری کسی کاغذ پہ ہم بنائیں تو وہ تعزیہ داری جائز ہے، اس کو ایک جگہ رکھیں۔ کسی کاغذ بنانے کے بعد جو ہے تعزیہ داری اس پہ جو ہے فاتحہ درود یا جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ کریں، وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل لوگوں نے یہ رسمیں بنا رکھی ہیں کہ تعزیہ بنانے کے بعد میں جو ہے لوگ گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد راستے میں اگر کسی بھائی کا پیڑ آ جائے تو اس پیڑ کو بھی کاٹ دیا کرتے ہیں۔ کسی کے لائٹ کا کنیکشن وہاں سے کوئی تار جڑا ہوا ہو تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ امام حسین کی محبت میں دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دوسری چیز میں آپ کو سمجھاؤں، دیکھیے یہ جو تعزیہ بناتے ہیں نا لوگ، یہ تعزیہ بنانے کے بعد میں پھر کربلا میں اس کو لے جایا جاتا ہے، جو لوگوں نے کربلا بنا رکھی ہے۔ حالانکہ کربلا کے لیے امام حسین کو شہید ہونا پڑے گا۔ جس کو بھی ہم کربلا بناتے، کربلا کے لیے امام حسین کو شہید ہونا پڑتا ہے، امام حسین کو شہید ہونا پڑتا ہے۔ کربلا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کربلا نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جو لوگوں نے کربلا بنا رکھی ہے اور لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں تعزیہ لے کر، اب وہاں جو ہے میں اپنے نظریے میں آپ کو بتا دوں، غالباً وہاں پہ 10 تعزیے جاتے ہوں گے، اور 10 میں سے ایک تعزیہ جیت جاتا ہے، باقی سارے تعزیے ہار جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ لوگ جو ہے امام حسین کا مذاق اڑا رہے ہیں یا امام حسین کی محبت پیش کر رہے ہیں؟ ارے امام حسین ایک ہیں یا دو ہیں؟ امام حسین ایک ہیں یا دو ہیں؟ اب تم جو ایک تعزیہ جتا رہے ہو اور 9 ہرا رہے ہو، تو وہ کس کی محبت میں ان لوگوں نے بنایا؟ ان لوگوں نے بھی تو امام حسین کی محبت میں تعزیہ کو بنایا۔ تو یہ جو خرافاتیں لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑن بنا لی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے نا، تعزیہ داری میں پھر وہاں میلے لگتے ہیں، خوب میلے لگتے ہیں، بہت زیادہ میلوں کی تعداد ہوتی ہے وہاں، اور وہاں پہ عورتیں بے پردہ ہیں، نہ عورتیں پردے میں ہیں اور نہ کچھ جو ہے۔ اور جب وہاں تعزیہ داری میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہاں امام حسین نے نبی کی امت کے خاطر اپنے سر کو شہید کرا دیا، امت مصطفیٰ کے لیے۔ اب آپ یہاں غور کریں، اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں امام حسین پیاس کی شدت میں تھے، امام حسین کے بچے پیاس کی شدت کی حالت میں تھے، لیکن اب لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ وہاں جو کربلا لوگوں نے من گڑن بنا لی ہے، تو وہاں جانے کے بعد لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، وہاں خوب پیٹ بھر کے پکوڑی کھائی جا رہی ہیں اور سموسے کھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی جو ہے پھل فروٹ کھائے جا رہے ہیں، اور نام اس کو دے دیا کربلا کا۔ اب آپ یہ غور کریں، یعنی اس کو نام کربلا کا دے دیا گیا، اور لوگ جو ہے اپنی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مروجہ، اسی کو کہتے ہیں مروجہ تعزیہ داری۔ تو یہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے، یہ جو لوگ آج اعلیٰ حضرت پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کو حرام لکھ دیا، تو اعلیٰ حضرت نے جو تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے وہ مروجہ تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے، اور کوئی سی تعزیہ داری کو اعلیٰ حضرت نے حرام نہیں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو تعزیہ داری حرام کی ہے وہ مروجہ تعزیہ داری۔ اب مروجہ میں یہ لوگ جو ہے تعزیہ جب گھماتے ہیں تو وہاں عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں اور بے پردہ، یہ نوجوان جو ان کے ساتھ میں جو تعزیے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، یہ تعزیے کو کم دیکھتے ہیں، لڑکیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔
یہ ان لوگوں نے جو ہے یہ من گڑن رسمیں بنا لی ہیں اور پھر اس میں ڈھول تاشے وغیرہ بجائے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں، امام حسین علی مقام جو ہے وہ شہید ہوئے، اس وقت دکھ کا دن ہے، تو یہ لوگ جو ہے ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ ڈھول کب بجائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن بجائے جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے دکھ کے دن جو ہے ڈھول بجاتے ہیں۔ اگر ان کا باپ مر جائے تو کیا یہ ڈھول بجائیں گے؟ آپ ان سے پتہ کریں، کیا یہ ڈھول بجائیں گے؟ نہیں بجائیں گے نا، کیونکہ باپ مرا ہے نا۔ لیکن امام حسین شہید ہوئے کس کے خاطر؟ ہمارے خاطر۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ وہ رسمیں بنا رکھی ہیں، طرح طرح کے ڈرامے بنا رکھے ہیں۔ کبھی کسی کا ہم نقصان کر رہے ہیں، کسی کی جو ہے لائٹ کو کاٹ دیا جاتا ہے، تعزیے اتنے بڑے بڑے بناتے ہیں جس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے دیکھیے، تعزیے داری اعلیٰ حضرت نے مروجہ تعزیے داری کو حرام کیا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری جو حرام کی ہے وہ مروجہ تعزیے داری حرام کی ہے۔ تعزیہ بنانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ کسی کاغذ سے بنا لیں، اور بنانے کے بعد جو ہے اس کو ایک جگہ رکھا جائے، اس کو گھمایا نہ جائے، اور اس پہ جو فاتحہ درود کرنا ہے وہ وہیں کی جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اب جو اپنی طرف سے من گڑن جو بنا رکھا ہے کہ یہ تعزیے داری جو ہے اس طریقے سے لوگ اپنی طرف سے من گڑن جو بنا رکھا ہے کہ اس پہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور عورتیں بھی، بچیاں بھی آ رہی ہیں، لوگ جو ہے وہاں پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تعزیے داری کو تو کم دیکھتے ہیں لیکن لڑکیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تعزیے داری اعلیٰ حضرت نے حرام فرمائی۔ اسی میں ڈھول تاشے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ مروجہ تعزیے داری میں آتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری کو جو حرام کہا ہے وہ مروجہ تعزیے داری کو حرام کہا ہے۔ اب دیکھیے، وہاں کربلا میں جاتے ہیں تو کربلا میں اگر 10 تعزیے جاتے ہیں تو 10 میں سے ایک تعزیہ جیت جاتا ہے، باقی 9 کے 9 ہار جاتے ہیں۔ اب ایک بات مجھے میرے بھائی بتائیں، آپ کیا جن 9 لوگوں نے جو تعزیہ بنایا تھا وہ امام حسین کی محبت میں نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے بھی تو امام حسین کی محبت میں تعزیے کو تیار کیا تھا، لیکن اب ان کا تعزیہ جو ہے ہار گیا اور ایک کا جیت گیا، تو کیا یہ امام حسین کے خلاف کام نہیں کر رہے ہو تم؟ میرے بھائی، کیا امام حسین کے خلاف کام نہیں کر رہے ہو آپ؟ ذرا غور کریں، اپنے دماغوں پہ زور ڈالیں۔ اور پھر کربلا میں جانے کے بعد پکوڑیاں چل رہی ہیں، اور جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب جو ہے غلط ہے اور حرام ہے۔ یہ چیزیں بالکل حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو حرام لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری کو جو ہے مروجہ تعزیے داری کو حرام لکھا ہے۔ لوگوں کو مروجہ کا مطلب پتہ نہیں، اعلیٰ حضرت پہ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری کو حرام رکھ دیا۔ ابے یار اما، یہ تو دیکھو، اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری جو حرام کی ہے وہ کون سی تعزیے داری حرام کی ہے، اس کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے، مروجہ کا مطلب پتہ نہیں ہے، کودے پھر رہے ہیں، اتراتے پھر رہے ہیں، ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت نے تعزیے داری، ابے اما یار، آپ غور کریں کہ محرم والے 10 تاریخ کو جو غموں کا دن ہے، اس دن کے ڈھول بجائے جا سکتے ہیں؟ خود اپنے دماغوں پہ زور دیں، کیا اس دن ڈھول بجانے کا حکم مل سکتا ہے؟ تو جو لوگ جو تعزیے داری کو، اس مروجہ تعزیے داری کو جائز کہتے ہیں، وہ بھی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ مروجہ تعزیے داری کو جائز